بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت رات کے 4:16 ہو گئے ہیں اور دیٹ از آلموسٹ 1 گھنٹے بعد جو ہیں ہماری نماز فجر کا ٹائم ہو جائے گا۔ آئی تھنک 4:38 4 سمجھ لیں، اور 5 o'clock پہ ول بی دا رائٹ ٹائم۔ ویسے تو اذان سنتے ہی نیت کر لینی چاہیے۔ نیت ہے جو فجر کی نماز کے دو سنتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ فرض نماز سے پہلے کی جو سنتے ہیں وہ نیت نماز ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے ہم نمازیوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ فرض نماز تک پہنچ جائیں، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ جو پہلے کی جو سنتے ہیں ان کو نیت نماز قرار دے دیا جائے تو یہ زیادہ جو ہے افیکٹو ہوگا۔ تو کیونکہ جب یہ بندہ یہ والی 4 سنتے پڑھ لیتا ہے تو نیچرلی پھر وہ 2 یا 4 سنتے جو پڑھ لیتا ہے پھر وہ نماز کے لیے دوڑے گا اور فرض نماز جو ہیں وہ ادا ہو جائے گی۔ تو میں اپنے معاملے میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ یہ نیت نماز ہے، اور جیسے ہی آپ اذان کی آواز سنتے ہیں تو آپ فوراً وضو کر لیں، اور جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ 2 رکعت نماز فجر کے لیے جو سنت نماز ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو ادا کر دیا جائے۔ بہت اکثر میں نے دیکھا، اور میں نے خود بھی جو ہے چونکہ جیسے میں نے لوگوں کو دیکھا ویسے ہی میں نے فالو کیا، فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور جو بعد میں لوگ آتے ہیں وہ پہلے یہ 2 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز میں شامل ہوتے ہیں، اور اس دوران میں بے شک فرض نماز جو بقیہ ہے جو جاری تھی وہ بے شک گزر جائے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ فرض نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب کو جو قرات ہے وہ تھوڑی سی طویل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی جو ہیں ان کو موقع مل جائے نماز میں شامل ہونے کا۔ تو یہ ایک بات تھی، اور ایک عالم دین اسحاق صاحب ان کا میں حوالہ دوں گا، ان سے بھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا جب فرض نماز جو ہے جب شروع ہو گئی ہے تو پھر سنت نماز کے لیے آپ فرض چھوڑ دیں، اس میں دانشمندی نہیں ہے۔ تو چونکہ اس نماز کی بڑی اہمیت جو فرض نماز سے پہلے جو سنت ہیں 2 سنتے فجر کی ہیں ان کی بڑی اہمیت جو ہے بیان کی گئی ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو اتنی زیادہ سنتوں کو اہمیت دے دی کہ وہ فرض نماز سے بھی زیادہ ہو گئی۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ سنتوں کو سنتے ہی رہنے دیں اور فرض کو فرض ہی دے دیں۔ اگر کسی کے 2 سنتے رہ گئے ہیں تو فرض نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، تو فرض میں شامل ہو جائے۔ میرا آئیڈیا پتہ نہیں، ہم ناٹ شور، کیونکہ ایک بات کے لیے بہت کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، پھر ان کے حوالے بھی دینے پڑتے ہیں، لیکن آئی تھنک جنرلی یہ قیاس ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ غلط ہے، اس بنیاد پہ میں بات کرتا ہوں۔ اور یہ قیاس تو ہماری لائف میں صبح سے شام تک ہر وقت ہر لمحہ چلتا رہتا ہے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو فوراً جلدی سے اس کو پروسیس کرتے ہیں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، میرا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، یا یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو کیونکہ ہر معاملے میں اتنی جلدی سے ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو دینی رہنمائی کی طرف نہیں لپک پاتے ہیں، اور اپنے طور پہ بہت سے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرض نماز سے پہلے یہ پہلے جو ہیں اذان کے اور اذان کے بعد 15 منٹس کے اندر یہ جو نیت نماز ہے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ نیت نماز جو فرض سے پہلے کی سنتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ جو ہے فرض نماز کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے آسان طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کہیں گے، ہاں تو یہ تھی یہ جو تمہید جو شروع میں میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، کیونکہ ابھی فجر کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے بعد آلموسٹ 5:40 پہ جو ہیں فجر نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور
اذان ہوگی، ٹھیک ہے، اور نماز آئی تھنک 5:10 سم تھنگ اس کے آس پاس جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تو اس وقت ویڈیو سٹارٹ کرنے کا ایک جو ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں سارا دن بزی تھا، رات کو آتے سو گیا، اب 3 ساڑھے 3 بجے میری آنکھ کھلی، ہاتھ منہ دھو کے چائے پی کے میں بیٹھ گیا ہوں، کیونکہ اگر نہیں کروں گا ہو سکتا ہے صبح پھر میری روٹین اس طرح کی ہو، بہت بزی ہو جاؤں، اور میں یہ سلسلہ جو ہے یہ ویڈیو بنانے کا توڑنا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مجھے ایک تسکین سی ملتی ہے، جیسے مجھے کوئی قید سے رہائی مل گئی ہو، مجھے بولنے کی اجازت مل گئی ہو۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میری ساری زندگی میرے دل میں خواہش رہی ہے، حالانکہ آئی واز ویل اویئر ٹیلی کمیونیکیشن بات چیت کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ جو ہے ہنر دے رکھا تھا۔ ایک تو ساری زندگی رکاوٹیں میرے آڑے آئیں، دوسرا یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ بات چیت جو ہے مزید ذرا میچورٹی کی ایج میں جا کے کروں، تو یہ بھی تھا۔ تو جیسے جیسے میں نے ماضی میں کوششیں کیں، اور 10 سال پہلے تو شدید میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یا اللہ کچھ ایسا بندوبست ہو جائے کہ میں جو ہے جو میرے دل میں ہے میں کہہ سکوں، تو نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اور کبھی ابھی میں نے ویڈیو سٹارٹ کی ہیں تو شروع میں مجھے کافی چیلنجز کا سامنا تھا، آواز کڑ اس طرح کی آوازیں آتی تھیں، اور یا کبھی آواز ڈم ہو گئی ہے، یا آواز ختم ہو گئی ہے، یا کچھ اور اس طرح کا مسئلہ ہے، یا کہیں بیپ لگ گئی ہے، آئی ڈونٹ نو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا رہا ہے۔ اور ابھی بھی بہت چونکہ پروفیشنلی یہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ درمیان میں ایسے بھی حالات تھے میں ایکوپمنٹ خرید سکتا تھا اور ایک باقاعدہ اسٹوڈیو وغیرہ جو ہے چھوٹا موٹا بنا سکتا تھا، جس میں ہم ایک پیسفل طریقے سے ریکارڈ سکیں۔ ابھی دیکھیں رات کے اسپیر اور کچھ نہیں تو بیک گراؤنڈ میں کتے بھونکنا شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی آدمی گزرا ہوگا کہ ان کو شک پڑا ہوگا کہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا فرض ادا کرنا مناسب سمجھتا ہے، اور جب ایک کتا بھونکتا ہے تو سارے بھونکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایم سوری فار دس، اگر کوئی آواز ان کی مائک میں آ رہی ہو تو قریب سے بھی ہاؤ کر رہے تھے۔ اچھا جی، اور یہ ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں موسمی شدت کی طرف۔ اور بھائی یہ جو ہے اس وقت ٹمپریچر جو ہے 6 ہے، لیکن ابھی میں نے گرم پانی سے ہاتھ منہ دھویا ہے، چائے گرم پی ہے، ایک ہاتھ پہ دستانہ چڑھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ پہ نہیں چڑھایا کیونکہ میں نے وہی اس کی انگلی سے اسکرین کو آگے پیچھے کرنا ہوتا، تو اس لیے وہ ٹھنڈا ہی ہے۔ باقی سر پہ 2 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، لگ تو رہا ہے کہ میں نے ایک پہنی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ ایک دوسری میں نے کانوں کے اوپر جو ہے تاکہ کانوں کو سردی نہ لگے، اور فلو جو ہے مجھے جو ویڈیو کے دوران جو ہے ڈسٹرب کرتا ہے وہ نہ کرے۔ تو آئی تھنک آئی فیل بیٹر، اور آج کچھ جو ہے بہتر فیل کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ہے موسم چونکہ شدید سرد ہے، ہم چاہے جانے انجانے میں ہم ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں جو ہیں سردی کو، یا انسفیشینٹ ہم نے کپڑے نہیں پہنتے ہیں مناسب، جیکٹ وغیرہ پہنے بغیر ہی ہم باہر نکل جاتے ہیں، یا سلیپر میں ہی باہر نکل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں ٹھنڈ کا لگ جانا یا باڈی کا ریئیکٹ کرنا سردی کے لیے، تو وہ ایک نیچرل سی چیز ہو جاتی ہے، اور پھر ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ تو بھئی یہ جو ہیں آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈس لویسٹ 6 ہے، 1 ڈگری اور نیچے جائے گا، اور پھر جو ہیں اچھا آج بھی بڑی اسٹرینج بات ہے، میں پچھلے 3-4 دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ سن رائز جو ہے یہ مسلسل 7:04 پہ ہے، اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سن رائز جو ہے وہ 7:04 پہ ہے۔ ویری اسٹرینج، بھئی اس کو 1 منٹ تو نیچے آنا چاہیے۔ اور میں دیکھ رہا تھا میکسیمم یہ ہے، یہ سن رائز غالباً اگر جو ہے مجھے غلطی نہیں لگ رہی 7:09 تک جو ہیں، یہ 21-22 دسمبر تک جو ہے یہ غالباً اتنا تھا، کیونکہ 7:30 بجے سورج تو نہیں نکلا، یہ تو پکی بات ہے۔ 7:15 پہ بھی نہیں تھا، اور 10 کے آس پاس تھا آئی تھنک۔ تو چلیں اب یہ دیکھ لیں، تو اتنے دن گزر گئے ہیں 21 سے لے کے اب تک، میرے خیال سے 13 تاریخ ہے شاید، ہاں 13 ہے۔ تو اس میں بھائی کیا کہتے ہیں
सन जो है अभी सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क पड़ा है इतने सारे दिनों में। इसका मतलब है कि टेम्परेचर 4 दिन बाद 1 मिनट का फ़र्क पड़ता है। सनराइज़ तो अर्लियर होना चाहिए, ये वेरी स्ट्रेंज है। मैंने हमेशा ये देखा, मैं तो ये 25 दिसंबर के बाद जो है मैं यही फील करता रहा हूँ कि ये जल्दी से 1 मिनट जो है वो फ़र्क सनराइज़ में और सनसेट में 1 मिनट का फ़र्क पड़ता है। तो सनराइज़ तो ये है भाई, आगे सनसेट भी देखेंगे। तो क्लाउड्स सारा दिन है। हाँ, या कल सारा दिन जो है अच्छी धूप रही और वार्म भी थी, हवा ज़्यादा नहीं चल रही थी। और एक चीज़ जो नोट की थी वो ये है विंड्स जो हैं तो वो साउथ की तरफ चलना शुरू हुई हैं, तो ये एक गुड साइन था। और हो सकता है ये अपने साथ बारिशें लेके आए। और अल्लाह मेरे पास जब बारिशें हैं तो रहमत वाली बारिशें हैं, कोई परेशानी वाली बारिशें ना हों। और अच्छा जी, और टेम्परेचर का तो हो गया। और इसके बाद जो हैं प्रेडिक्शन जो हैं, और भाई 20 जनवरी तक जो हैं हालात इस तरह के हैं कि अभी जो लोएस्ट टेम्परेचर है सिंगल डिजिट में है, 8 तक ख्याल किया जा रहा है। और ये चेंज हो जाता है, 1-2 दिन बाद चेंज हो जाता है, जो एग्जैक्ट लिखा होता है वो नहीं रहता। और 21 जो हैं, जैसे मंडे को 22 समथिंग जो है वो लिखा हुआ था, तो एक दिन करीब आने से वो जो है 22-17 में चेंज हो गया हाईएस्ट जो है। तो जो 20 को जो लिखा हुआ है वो ये है कि लोएस्ट 8 है और हाईएस्ट 21 है। तो इसका मतलब है कि वी आर कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर देखें, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है 13-14 से बढ़ता हुआ जो है ये 15, फिर दरमियान में 13, फिर 15, फिर 16 और फिर 15, फिर 17, तो ऐसे ऐसे जा रहा है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है उसकी शिद्दत में बहुत ही ऐसा ऐसा लेकिन कमी हो रही है। हम इसको ग्रेजुअली भी नहीं कहेंगे, बहुत ऐसा ऐसा जो है और एक तो उसके बाद आगे चलते हैं जी। फर्दर ये है कि इस रियल फील ऑफ कोल्ड जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, 90% है। और इस वजह से भी ठंड ज़्यादा भाई। और हेज़ी है, बारिश धुंध वगैरह भी है। अच्छा, पिछले दिनों स्मोक का बड़ा जिक्र आता था। वो जिधर भी जाते स्मोक हो गई। तो इस दफ़ा जो है इतना ज़्यादा नहीं करनी है। एंटी स्मोक ट्रक जो है मुझे याद पड़ता है लाहौर में कोई 10-20 बार 8-10 तो मैंने देखे थे इकट्ठे कहीं जा रहे थे। आज नहीं, काफ़ी दिन पहले की बात है, नया जब एंटी स्मोक का जब अदालत ने भी कोई नोटिस वगैरह लिया था और हैरानगी का इजहार किया था कि भाई ये एंटी स्मोक ट्रक्स हैं, ये क्या करेंगे, स्मोक को कैसे कंट्रोल करेंगे वगैरह वगैरह। तो उस वक्त जो है मैंने कैनाल व्यू रोड पे ऊपर जो है मैं ट्रक जाते देखे थे, 8-10 ट्रक जो हैं वो गुजरे थे, यानी एंटी स्मोक पूरा जो है ब्रिगेड जो थी वहाँ से गुजर रही थी। तो दैट वाज गुड इम्प्रेशन, हर चीज़ जो है उसमें शामिल थी। और उसके बाद हमने कोई ज़्यादा स्मोक देखी नहीं है, जो बिल्कुल ही है। एक तो मैं मेरा अपना भी स्मोक में बाहर निकलना नहीं हुआ रात का जो है 8-9 बजे, लेकिन फिर भी ये लुक्स लाइक अभी भी मैं बाहर निकला हूँ तो इस वक्त बहुत शदीद धुंध स्मोक इस तरह से बादल कमरों में दाखिल हो जाते हैं। इस दफ़ा ऐसा नहीं है, इतनी शिद्दत उस तरह से नहीं है कि जैसे स्मोक है, फॉग है, वो खिड़कियों दरवाज़ों से छोटे छोटे सुराखों से कमरों में दाखिल हो रही है, वो वाली सिचुएशन नहीं है। और लगातार हीटर जो हैं बर्निंग प्रोसेस जारी है, कमरे वार्म अप हो रहे हैं, घर को भी हीटिंग दी जा रही है, तो वगैरह वगैरह वैसा नहीं था। ठीक है, कदर कुछ कम था, स्मोक इतनी ज़्यादा देखी नहीं गई। अच्छा, ये स्मोक का मेरे दिल में क्यों आया था? हाँ, ये भी स्ट्रेंज है कि पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा थी और 8-10-20-25 पूरे लाहौर में आई डोंट नो कितने जो हैं जो एंटी स्मोक ट्रक हैं वो ऑपरेशनल हैं और बरल स्मोक नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा जो है वो देखने में नहीं आई जितने के पिछले दिनों में या रातों को, दिनों में तो नहीं, रातों को यानी चंद साल पहले रातों को देखने को मिली थी एंटी स्मोक ट्रक आने से पहले। लेकिन ये बड़ा स्ट्रेंज है कि एंटी स्मोक ट्रक जो हैं वो शहर के अंदर जो हैं स्मोक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो हैं
کوئی میکنزم شاید ہو یا شاید کوئی نیچرل فینامنا ہو کہ واقعی جو ہیں اس دفعہ اسموک نہیں ہے وہ کم. اچھا جی. اور اگر گورنمنٹ کا کوئی کام ہے تو ریئلی اپریشیٹ. اور سننے میں بھی نہیں دیکھنے میں بھی نہیں آیا کہ بہت زیادہ لوگ بیمار ہوئے ہوں اسموک کی وجہ سے. اور میں خود بھی نہیں ہے آئی ایم فیلنگ بیٹر. شروع میں جب موسم چینج ہوا تھا تو ایک دفعہ بڑی طبیعت خراب ہوئی تھی. او مائی گاڈ. لیکن جلدی ہی اینٹی اسموک ٹرک چل گئے میرے خیال میں. اچھا جی. اور ہوا کا پریشر ونڈ فورس جو ہیں یہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف چل پڑی ہے. تو پہلے جو ہیں نارتھ ویسٹ کی طرف جا رہی تھی تو ساؤتھ ایسٹ کی طرف یہ چل پڑی ہے. تو ونڈ فورس بہت کم ہے, 1 کلومیٹر پر آور ہے. تو سلولی اگر یہ ایسا ہی رہتا ہے تو اپنے ساتھ یہ ہوائیں بارشیں بھی لائیں گی. اور بادل تو آگے ہیں تو شاید بارشیں بھی آئیں. کچھ آج کل چونکہ جو ایک ٹیکنیک بن چکی ہے بہت سے کنٹری ہیں وہ ویدرس کو ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, کر بھی رہے ہیں, ریسرچ بھی ہو رہی ہے. بارشیں برسانا, بارشیں روکنا, اس پہ ٹیکنیک پہ بہت سے کنٹری کام کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہمارے سیٹلائٹ جو ہیں جو ہمارے آسمان کے اوپر کوئی جو رائیولس اور سیٹلائٹس ہیں انہوں نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے سارا دسمبر جو ہے بارشیں نہیں ہوئی, اور جنوری بھی جو ہے وہ بھی آج کتنا ہو گیا 13 ہو گئی ہے, اور 20 تک بھی بارشوں کے امکانات نہیں ہیں. البتہ بادل جو ہیں وہ لپک پر پنجاب کی طرف آ رہے ہیں لیکن بارشیں نہیں ہوئی ہیں. گاڈ نوز کہ اس کا کسان زیادہ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ فصلوں پہ کیا اثر ہے, پازیٹیو ہے, نیگیٹو. ظاہر ہے سنا تھا کہ گندم کی سب فصل کے لیے یہ جو بوندیں ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں, یہ دسمبر کی جو ہیں. لیکن بھائی اس سال جو ہیں یہ بوندیں نہیں پڑی ہیں, میرے شہر کے آس پاس تو نہیں پڑی ہیں. کہیں اور بارش ہوئی ہو تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے بھائی. نہیں زیادہ ریکارڈ نہیں کی گئی. اگر بارش آتی ہے تو پھر لاہور میں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر گوجرانوالا, گجرات, جہلم کی طرف اگر بارش ہوگی تو لاہور تک پہنچ ہی جائے گی. اچھا جی. اور ہوا کا پریشر جو ہے اس کی بات کروں تو بھائی 1023 کل سے بہتر ہے. ہلکا پھلکا اس میں چینجز آ رہی ہیں, پازیٹیو بڑھ رہا ہے. تو آئی تھنک اس کے بڑھنے سے بھی یہ ایک انڈیکیٹر ہوگا کہ بادل آ رہے ہیں, ہوائیں ٹھنڈی موئسٹ ہوائیں جو ہیں وہ نارتھ ٹو ایسٹ جو ہیں وہ نارتھ ٹو ساؤتھ چل پڑی ہیں. تو جو گڈ سائن ہے, اٹ واز ویری سرپرائزنگ فار می کہ ونڈس جو ہیں ان دنوں میں یہ نارتھ اور ویسٹ کی طرف کیوں جا رہی ہیں. حالانکہ ان کو ابھی سندھ میں گرمی پڑے گی تو سندھ گرمی پڑے گی تو وہاں سے اوپر اٹھیں گی تو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہوا کو ٹریول کرنا چاہیے تھا, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارتھ سے ایسٹ کی طرف ٹریول کرنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا جی چلیں. اس کے بعد ہیں بھائی ہم چلتے ہیں ہمارا جو ہے فیس بک آج کل کیا کہہ رہا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا. جاوید چودھری کا جو ہے ویڈیو میں یہی ایک رہ گئی ہے جو جس میں ابھی تک انٹرسٹ ہے. آج کی ویڈیو جو دیکھی تھی وہ زیادہ اس میں جان نہیں تھی, ایسا لگتا تھا زبردستی خبریں بنائی گئی ہیں. تو بہت سے ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں کہ ہم جو ہیں تجسس پیدا ہوتا ہے اور ہم پھر جو ہیں خبروں کی طرف لپکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا جی. اس لیے میں فیس بک کی طرف آ جاتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں کم خبریں کریٹ کرتے ہیں اور کوئی کدو کو ہوتی ہوں ان کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. تو یہ گارڈننگ کا بھی دیبا خان ہے, بڑی اچھی مزاحیہ اس میں پوسٹیں آج کل لگ رہی ہیں. تو جس شخص سے آپ قطع تعلق کر چکے ہوں اس کے ساتھ دوبارہ جڑنا کمزوری کی ایک شکل ہے. وہ کیا فرق پڑتا ہے جی, کمزور ہوں یا طاقتور ہوں, مل جل کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاتھوں کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن رکھنی پڑتی ہیں, سب کی کیئر کرنی پڑتی ہے. تو سب کچھ ہماری مرضی تو نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ہیں اگر ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے تو ہم خود بھی تو کئی بے شمار لوگوں کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے. ریسنٹلی میرا ایک خالہ کا بیٹا تھا اور میری زندگی میں اس کو نکھار پیدا کرنے میں میری خالہ نے
کچھ جو ہے جو اپنے سورسز وغیرہ تھے ان کو یوز کیا، اور میرے ہیں سہولتیں جو ہیں میری پیدا ہوئیں. تو میں سلام کرتا ہوں خالہ کے لیے، اگر مجھے اور ان کا جو بھی انہوں نے کیا وہ تاحیات میری زندگی پہ اس پہ گہرے اثرات پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میری خالہ کی بیٹی جو ہے ان کی شادی پروفیسر مجید صاحب سے ہوئی تھی، قاضی مجید صاحب کے ساتھ. ہماری فیملی میں میرے جو نانی تھی وہ قاضی تھی، اور نانا جو تھے وہ صدیقی تھے. اور ددیال کی طرف جاؤں تو دادا میرا جو ہے وہ جٹ تھا، اور دادی میری جو تھی، نہیں، دادا میرا گوندل تھا اور دادی میری جٹ تھی. اس طرح سے تو جٹ اور گوندل ایک ہی جیسے ہیں، ان کی قسمیں ہیں. ادھر جو ہے صدیقی اور قاضی جو ہیں ان کا بہت جو ہیں مطلب یہ آپس میں رشتے ہوئے میں. تو وہ میری خالہ کی بیٹی ہیں وہ تو صدیقی، اور انہوں نے قاضیوں کو قاضی فیملی میں شادی کر لی. بھائی جان بہت اچھے تھے اس میں کوئی شک نہیں. قاضی مجید صاحب اور بزرگوں کا احترام کرنے والے تھے، ان کا فیصلہ ماننے والے تھے. اور میں چونکہ اس وقت آج کل کے بچے جو ہیں جو میٹرک کر لیتے ہیں بہت تیز ترار ہوتے ہیں میڈیا کی وجہ سے، میرے زمانے میں بچے جو ہیں ان کے لیے کالج جانا، ایڈمیشن لینا، بڑوں سے بات کرنا، وہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا تھا، یعنی بڑی ہچکچاہٹ ہوتی تھی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ میرا جو ہے انٹر کا جو ہے، ہاں، وہ جب ڈیٹ شیٹ آئی تو اس میں وہ جو گروپ ہوتے ہیں اس میں کیا نام ہے، فرسٹ گروپ اور سیکنڈ گروپ جو ہوتے ہیں، تو اس میں پتہ ہوتا ہے کہ میرا انگلش کا پیپر اگر فرسٹ گروپ میں ہے تو مارننگ میں ہوگا، سیکنڈ گروپ میں ہے تو آفٹر نون میں ہوگا، یا نون پہ 1 o'clock ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور میرا چونکہ گروپ فرسٹ تھا تو میرا پولیٹیکل سائنس یا اور اسلامیات کا اس طرح کا کچھ جو سبجیکٹ تھا، اب وہ جو ہے فرسٹ گروپ میں آ ہی نہیں رہا تھا وہ تو سیکنڈ گروپ میں تھا. تو میں ڈیٹ شیٹ لے کے تو وہاں پہ دور ان کے گھر جو ہے وہ چلا گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی جان یہ کیا، میرے گروپ میں تو اسلامیات نہیں ہے میں پیپر ہوئے گا میرا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلامیات اور پاک اسٹڈی کے پیپر نہیں ہیں یا ایسا ہی کچھ تھا، اور وہ تو دوسرے گروپ میں ہیں لکھے ہوئے. تو پھر انہوں نے اور مجھے یاد ہے وہ اپنے کالج سے آئے تھے، ابھی انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بیٹھے خیر اتنے دیر میں کپڑے شپڑے چینج کر کے تو مجھے بھی انہوں نے کھانا شانا دیا، چائے شائے وغیرہ دی. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، آپ کا جو اسلامیات کا اگر دوسرے گروپ میں ہے تو آپ کو دوسرے گروپ میں ہی یہ پیپر دینا ہے. اور میں پھر مطمئن ہو کے واپس آ گیا. یہ بڑی آج کل کے دور میں بڑی عجیب بات لگتی ہوگی. اور وہ چونکہ پروفیسر تھے کالج میں تو خالہ کے تو داماد تھے، ٹھیک ہے، اور ایک حساب سے میرے بہنوئی بھی لگے، میری خالہ کی بیٹی کے وہ شوہر تھے. اور انہوں نے ان کو اپنے داماد کو یہ کہا کہ یہ بچہ ہے تو تم اس کی جو ہے رہنمائی کرنا اور جو بھی ہو سکے تیرے لیے تو ضرور کرنا. تو بھائی انہوں نے بالکل انتہائی فرمانبرداری سے میرا بہت خیال رکھا. پھر میں ان کے بچوں کو بھی پڑھاتا رہا. بڑے بچے جو ہیں وہ میرے پاس انگلش کے لیے پڑھتے رہے اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ میرے شروع کے دن تھے انگلش کی ریسرچ اور ٹیچنگ کے حوالے سے. تو بہرحال ان کا جو ہے میں ان دی مڈ آف نائٹ اس وقت میں مجھے قاضی مجید صاحب یاد بھی پڑھ رہے ہیں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں، اور خالہ کو بھی یاد کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے میرے لیے ان کو کہا. اور ہاں، تو بات چلی تھی اس خالہ کے بیٹے جو ہیں وہ ایک ڈائریکٹر وابڈا میں ریٹائر ہوئے ہیں. تو چونکہ میں کسی پوسٹ پہ نہیں تھا یا کیونکہ میرا ذہن شروع سے ہی سرکاری ملازمت والا نہیں تھا، میں کوئی کام شام کرنا چاہ رہا تھا. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کوئی کسی بندے کے لیے کاروبار کے ذریعے سے اوپر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت سے بیریئرز ہوتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. ایک تو ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی، ہمیں مارکیٹ میں ہم یہ اتنا سمپل نہیں ہے آپ نے مال تیار کیا، کسی نے ڈیمانڈ کی آپ اس کو دے آئے اور وہاں سے جا کے پیسے لے آئے، اتنا سمپل نہیں ہے. اور میں ایک فیکٹری میں ایز اے اکاؤنٹنٹ بھی کام میں نے کیا، منشی پرانے زمانے میں کہتے تھے. تو فیکٹری کا سارا جو ہے کام
میں کرواتا تھا، لیبر میرے ماتحت تھی، ان کو سیلریاں دینا، مٹیریل لے کے آنا، مٹیریل کو تیار کروانا، اور مشینیں وغیرہ جو ہیں. ایک سینئر تھا بابا جی شفیع ہوا کرتے تھے، وہ بہت ہی جو ہیں کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ تھے، وہ ڈائیاں بناتے تھے وغیرہ وغیرہ، مجھے یاد ہے. اور کسی مشین کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو بحال کرتے. اور تو وہ جو ہیں اس طرح سے وہ میں بتا رہا تھا کہ اچھا واپس آتا ہوں کہ میرا دین جو ہے وہ سرکاری، ہاں وہ میں نے بات اس لیے کی تھی فیکٹری والی کہ وہاں سے مال تیار کروا کے تو ہم آگے دکان پہ جب سپلائی کرنی ہوتی تو مجھے آرڈر آتا کہ فلاں بندے کو یہ اتنا جو ہیں مال یہ تھا کہ اس زمانے میں چھت پہ لگانے والا ٹیلی ویژن انٹینا ہوتا تھا، آج کے بچوں کو اس کا نہیں پتہ ہوگا، تو اس کو گھمایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. ٹی وی کے سگنل آتے تھے اس زمانے میں، ایک دو ہی چینل ہوا کرتے تھے. پی ٹی وی واز دا موسٹ فیوریٹ چینل، ایک ہی تھا، کمپٹیشن ہی نہیں تھا. یہ جیسے آج جیو ہے، ایکسپریس، پتہ نہیں کیا 100 سے زیادہ چینل ہیں. تو 91 تک تو ہیں. جب میں پاکستان میں تھا تب تو پی ٹی وی کا راج تھا بھائی. جب واپس آیا ہوں تو میں حیران ہوا یہاں پہ آ کے دیکھے پی ٹی وی کا راج ختم ہو گیا ہوا، نئے چینل آ گئے ہوئے ہیں. جیو جو ہے پرومیننٹ تھا ان میں. پھر دیکھا دیکھی بہت سارے پہلے 40-50 چینل تھے، پھر سینکڑوں میں چینج ہو گئے. پھر انٹرنیٹ ٹی وی آ گیا، دنیا جہاں کے چینل جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. پہلے آپ کے لیپ ٹاپ میں تھے، لیپ ٹاپ نہیں کمپیوٹر میں تھے، پھر وہ لیپ ٹاپ میں ہے، اب موبائل فون میں بھی آ گئے. تو انٹرنیشنل میڈیا پھر پبلک بھی جو ہیں اس میں میری طرح سے ویڈیو بنانا شروع کر دیں، آپریٹ کرنا شروع کر دیں، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ آ گئی. تو مال میں نے سپلائی وہ جو کی ہے انٹینے سپلائی کی ہے. تو مجھے حیرت ہوئی اس زمانے میں ہمیں 1500 روپے 15 دن بعد 1500 روپے جو ہیں وہ ہمیں انہوں نے اپنی جو پیمنٹس ہیں وہ کلیئر کی، اور ساتھ جو ہے 10,000 کا آرڈر دے دیا. تو کرتے کرتے مال ہمیں پیسے کم دیتے تھے اور آرڈر جو ہیں وہ زیادہ کرتے تھے. اب ہم جو ہیں میں ایز اے منشی سوچ رہا تھا کہ یہ کب تک چلے گا جی، ہم ایسے کیسے مینیج کریں گے. تو میں نے پریشان ہو کے جو اونر تھے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے تسلی سے انہوں نے کہا کہ منشی جی تسی فکر نہ کرو کہ اگر سانوں ساڈے کولوں ادھار لے رہے ہیں تو اسی بھی تو پچھوں مال جو ہے ادھار لے کے ہی بنا کے دے رہے ہیں، مطلب ہم صرف مینوفیکچرر تھے درمیان میں. تو جب وہ پیسے دیں گے تو ہم جو ہیں ان کو کلیئر کر دیں گے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، تو ہم مختلف جگہوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے تو ہم جو ہیں اماؤنٹ بنا لیتے تھے. اچھا، بعد میں پھر وہ انٹینے والا سیزن ختم ہو گیا، انہوں نے واشنگ مشینوں کے پارٹس بنانے شروع کر دیے. میں ان کو 6 مہینے وہاں پہ کام کیا، اور ساری روٹین جو تھی اس میں میرے مشاہدے میں تھی. تو مجھے تب پتہ چلا بھی کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے، کاروبار کرنا بھی آسان نہیں ہے. اور پھر میرے دل میں یہ خواہش رہی میں کوئی اسکول کھول لیتا، اکیڈمی کھول لیتا. ایک تو وقت اور حالات نے جو ہیں اس کی اجازت نہ دی، اور یہ اچھا تھا، میرے مزاج کے مطابق تھا. اور دوسرے یہ کہ سرکاری ادارے جو ہیں جو جن کے ظاہر ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے، اور بندہ کماتا ہو نہ کماتا ہو، انہوں نے کہا نہیں ہمیں دو، تم کما رہے ہو کیوں نہیں کما رہے ہو. اچھا جی، تو پھر جو ہے اس سے بھی دل ٹوٹ جاتا. ٹیم نہیں بن پائی، خیالات میرے نئے تھے، ہر بندہ ڈس ایگری کرتا تھا، اور ہر بندہ اس کوشش میں ہوتا کہ میں اچک کے لے جاؤں. اچھا، یہ بزنس میں ہمارے ہاں ایسا ہے، سرکمسٹانسز ایسے ہیں، لوگ آتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں دوسرا مرتا ہے مرے، وہ یوز کر کے ترقی کر کے آگے نکل جائیں. تو یہ جو ہے اس چیز نے بھی جو ہے کہ میں اکثر ٹرسٹ کرنے میں بہت ہی لبرل ہوں، بہت جلدی جو ہے میں ٹرسٹ کرتا ہوں. اور کیا ہوگا دھوکہ دے دے گا، فراڈ ہو جائے گا، تو کوئی نہیں، چلتا رہتا دنیا میں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں. اس کو نہیں ہے سام کیل دیکھ کے پیٹنے کا رونے کا تو کوئی فائدہ نہیں. ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، میں کون سا اکیلا ہوں. تو وہ جو ہے میں نے میرے ساتھ بہت سے ٹیچرز، اور انہوں نے وہ بیٹھے، بات ہوئی، چائے پی. کچھ ایسے بھی ملے جنہوں نے بہت سنسیئرلی ایفرٹس بھی کی، لیکن ہماری کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو سکی، اور ہم
میرے دل میں ہی رہی کہ میں کوئی اکیڈمی بنا لیتا، کوئی ایگزیکٹو بن جاتا. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں 60 سے اوپر 50 سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ نوکری کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی ایج نوکری کی نہیں ہوتی ہے، ان کی ایگزیکٹو کی ایج ہوتی ہے اور ان کو جو ہے ایگزیکٹو کی پوسٹ پہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ جو ایگزیکٹو شپ نہیں ملتی ہمیں، جب بھی ملتی ہے کوئی سیلری پیڈ ہوتے ہیں تو وہ سیلری آپ کو ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت کم ہے. اب تو گورنمنٹ کے سیکٹر جو ہیں اس میں بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں. اینی وے، گاڈ بلیس، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے فضل و کرم کا سایہ رکھے. تو وہ جو ہے وہ جو کزن جو تھے، ہم اتنی لمبی تمہید مجھے بتانی پڑی، اس میں کافی سارے واقعات جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو میرا وہ کزن جو ہے میرے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی وہ ایک امیر آدمی ہے، میں غریب آدمی ہوں، تو اکثر جو ہے اور میں اپنے روزمرہ معاملات میں پیسوں کے لین دین کے معاملے میں بہت جو ہے لاپرواہ ہوں. میری رائے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری اہمیت میرے پیسوں کی وجہ سے ہو. اہمیت تو ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت مجھے قابل بنایا ہے اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے، لیکن لوگ نہیں نا ایسے مانتے. لوگ کہتے ہیں جیب کی بات کرو، تمہارے پاس کیا ہے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے. جس پیسوں کے لیے اگر آنا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے پھر چھوڑ دو، مجھے اکیلے چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں مینیج کر لوں گا. تو وہ ایسے ہی تھے. وہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہ میرا بھائی ہے، قریب ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، میری ماں جیسی تھی وہ، ٹھیک ہے. اور بے شک یہ لڑکا بھی بڑا اچھا تھا. میرا ایج فیل کوئی 2 سال بڑا ہوگا میرے سے، 2 یا 3 سال بڑا ہوگا. تو ہم ایج فیل ہوئی ہیں. تو اندر اس نے ایک پوسٹ دیکھی بھائی میں نے بھی سرکاری نوکری کر کے دیکھی، حالانکہ میں چھوٹی پوسٹ پہ تھا لیکن ایگزیکٹو شپ میں نے انجوائے کر چکا تھا 91 وغیرہ میں. تو میرے بھی پاس لوگ آتے تھے سائن سگنیچر کروانے کے لیے، تو اللہ نے ایک بڑی اہم پوسٹ بھی دی ہوئی تھی. سیلری ہے گریڈ 7 تھا، لیکن آلموسٹ میں ایگزیکٹو تھا، گریڈ 17 کے آفیسر کے طور پہ کام کرتا تھا. تو نشہ تو مجھے پتہ ہے یہ ہوتا ہے، پھر ساتھ پیسے بھی میرے، پھر تو بھی سونے پہ سہا گیا ہے. تو پھر اس کے میرے ٹیسٹ بھی کافی زیادہ ملتے جلتے ہیں. ہم نے وہ بھی پہلا بندہ تھا میرے خیال میں. میں تو پہلے ورلڈ ٹور پہ نکل گیا اور بعد میں وہ جو ہیں اپنی پروفیشنل ٹریننگ کے لیے وہ چائنا گیا اور پھر اس نے بھی مزید کچھ ٹریول کیا ہوگا. ابھی پچھلے دنوں حج بھی کر کے آیا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کاف سے. تو میرے ذہن میں یہ تھی کہ یار ہاں جوانی میں پر لگے ہوتے ہیں، بندے اڑتے ہیں. تو چند ایک ملاقاتیں ہوئیں، لیکن وہ جو میری توقع تھی اس کے مطابق ان کے نتائج نہیں تھے. مطلب یوں سمجھیں وہ کسی اور آسمان پہ، میں کسی اور آسمان پہ، ہم نے کسی ایک سوچ پہ ہماری اتفاق نہیں ہو پایا. مثال کے طور پر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو میرے ان دنوں حالات کافی ٹائٹ تھے، تو جیسے کہ ہوا کرتے ہیں میرے جیسے بندوں کے. تو خیر میں وہاں پہ اس نے بلایا، میں چلا گیا. تو شادی بیاہ میں ہوتا تو یہی ہے، ابھی جو لوگ جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کوئی رسم رواج ہوتا ہے کہ لوگ پہلے تو موٹر سائیکل پہ نہیں جانا چاہیے، گاڑی پہ جانا چاہیے، اور دوسرے ہے کہ کچھ پیسے لے کے جانا چاہیے. دلہا اور دلہن کے ساتھ جو ہیں وہ لینا دینا جو ہے ایسے موقعوں پہ جو ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن میں کچھ اور سوچ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے شاید اس لیے کہ میں اس کا یہاں پہ قریب ترین رشتہ دار ہوں، تو بیٹی کی شادی کر رہا ہے کہ تو وہ اکیلا نہ محسوس کرے، اس کو بھی ہو کہ اس کا بھائی وغیرہ کو پاس ہے، پیسوں وغیرہ کی تو اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے، تو چل میں اس کی بیٹی کو سر پہ پیار دیا. تو اور زیادہ کہ ہم کھانا کھائیں گے. اچھا وہاں جا کے مجھے بھی محسوس ہوا، سب لوگوں نے وہاں پہ سلامیاں دیں اور میں کھانا کھا کے سلامی دیا بغیر ہی آ گیا. میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. میں نے کیا سلامی دینی تھی، اور نہ میں نے اپنی شادی پہ بھی نہیں لی. ٹھیک ہے، میں نے بلایا ہی نہیں تمام رشتہ دار کو. میری شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، تو میں نے کسی کو نہیں پریشان نہیں کیا کہ دور دور سے آؤ. ہاں بڑی بہن تھی، بہنوئی تھے جو فیصلہ کرنے والے بااختیار لوگ تھے، بس ان کو بلایا تھا. 10 15 20 بندے سمجھ لیں.
बाकी को भांजे भतीजे वगैरह जो वही थे, भतीजा भी नहीं था, भांजे ही थे, भांजे भांजियाँ वगैरह जो। तो बहुत सादगी से हमने शादी की थी, उसमें कोई ज़्यादा नहीं था। हाँ ये था बाद में जब शादी हो गई तो उसके बाद भाई खाला को सलाम कर लिया, ये नहीं कि पैसे लेने गए थे ठीक है कभी सलाम ये ना तन कतन ऐसा कोई ऐसी बात ही नहीं थी। हाँ वैसे ही वहाँ पे चाय पी खाना खाया, ताकि ये ना हो भाई इसने शादी कर ली है तो हमें इसने बिल्कुल ही पूछना तक गवारा नहीं किया, बुलाना तक गवारा नहीं किया। तो अल्लाह बख्शे जब तक मेरी अम्मा ज़िंदा होती थी उसने तो बुला ही लेना था, सब अपने बहन भाइयों को बुलाना था, उनके बगैर तो शादियाँ नहीं करनी थी। अब अम्मा नहीं थी तो मैं क्या, अब बुज़ुर्ग लोग हैं, कभी किसी के पास पैसे होते हैं किसी के नहीं होते, तो शादी अटेंड करना भी आपको पता है काफ़ी अखराजात वाला काम होता है। तो मैं किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहता था और मैं नहीं बना। तो बाद में ज़िंदगी में यार मेल मुलाकातें होती रहती हैं, तो क्या रिश्ते टूट थोड़ी जाते हैं। तो हमें ना काफ़ी अर्सा हमारी इस कज़न से मुलाकात ना हो सकी, ज़्यादा गहरी बातें नहीं हो सकी। तो मेरे ज़हन में था भाई अमीर आदमी है, मैं गरीब आदमी, अमीर गरीब का क्या आग पानी का मेल जोल है, तो वो नहीं केयर करते ही, अब कोई बात नहीं, वो अपनी जगह खुश रहें। तो मेरे ख्याल में उस वाक़े के बाद जो है, वो शादी वाले वाक़े के बाद तो हम थोड़ा सा और मैं और पीछे हो गया कि नहीं भाई तेरे पास तुम मिला कर किसी को जब तेरे पास पैसे होते हैं, नहीं पैसे होते तो फिर ना तुम मिला कर। तो मैं फिर जो है नहीं मिलता, फिर मैंने मज़ीद आगे बढ़ना छोड़ दिया। कोई एक दो वाक़ये और भी नाखुशगवार बातें हुई थी, तो मैं जो है मेरे दिल में एक बात थी कि नहीं यार वो खाला अच्छी थी ये जो है ये वही उस तरह के नहीं है। खाला ने कभी नहीं सोचा था ये इनके पास पैसे हैं नहीं हैं, वो जब भी गए भाई उन्होंने सर पे प्यार दिया और बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में करवट करवट जो है अपनी रहमतों से नवाजे और उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जन्नत में बहुत आला मुकाम करें और अपने नेक लोगों में जो है शुमार करें। तो इस वक्त भी मैं खाला के लिए उनकी इस मोहब्बत के लिए दुआ गो हूँ। तो मामू जी के लिए भी, खाला जी के लिए भी, मैं अपनी अम्मा के रिश्तेदार जो हैं उनके लिए दुआ गो हूँ। तो वो नहीं है, अभी ये बात नहीं है ऐसा ऐसा सा मेरे दिल में पुख्ता होती जा रही थी कि नहीं वो मुझसे मिलना नहीं चाहता भाई, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। तो हम 2 दिन पहले वो जो है अचानक उसने फ़ोन किया कि यार मैं इधर आया हूँ तुम्हारे इलाके में, तो तुम्हारा घर कहाँ पे है। अच्छा मैंने भी लापरवाही से ही सोचा तो मैं ऐसे ही आ गया। अब पता नहीं मेरे से उसको काम तो कोई होगा नहीं, तो क्या लेना देना उसने मेरे से, तो पैसे मेरे पास नहीं है। तो खैर मैंने उस दिन अभी शेव भी नहीं की थी तो लेट उठा, उसके फ़ोन से ही उठा था। तो मैंने उसे बताया कि मैं भाई फलां जगह में, तो मेरे से कोई आधा किलोमीटर के फासले पर था। तो उसको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। अब मेरा ख्याल था किसी से मिलने जुलने आया है, ये तो कोई काम होगा उसे, तो उसने सोचा होगा चलो इसको भी हेलो हाय कर दूँ। तो लेकिन वो जो है बहुत सादा बंदा यार मोटरसाइकिल जो है वो आ गया कितनी सर्दी में। खैर मैंने चाय बनाई, तो मेरा ख्याल था वो चाय नहीं पिएगा, वैसे ही चला जाएगा। तो मैंने कहा मैं चाय बनाता हूँ तो बैठते हैं। तो वो फिर मेरे पास बैठा और मुझे उसकी खिदमत करने का मौका मिला। मैंने गर्म पानी से करके दिया ताकि वो गर्म पानी से अपने हाथों को गर्म कर ले। और सूरज निकला हुआ था लेकिन हवा चल रही थी, हम धूप में भी नहीं बैठ सके, तो कमरे में ही बैठ गए। तो कमरे में थोड़ी ठंड भी थी क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो खैर मैंने उसको गर्म पानी करके दिया, वो जो बोतल होती है हॉट वाटर बॉटल होती है उसमें पानी डाल दिया, वो बैठे रहे। उसके बाद मैंने चाय दी। साथ ही दुकानों से हमारे अड़ोस पड़ोस में दुकानें हैं, तो वहाँ से बिस्किट वगैरह और कुछ जो भी छोटी मोटी खाने पीने के लवाज मात नीमको वगैरह ले आया। तो वो बैठा मेरे पास, हम कहते हैं अभी हम मज़ीद शायद बैठते। तो मुझे फ़ोन आ गया मेरे स्टूडेंट का कि सर आप कब आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो मेरा भाई इधर आया हुआ, तो हम थोड़ी देर तक मैं आ जाऊँगा। तो फिर उसने हम चाय शाय पी के तो जल्दी वो चला गया। साथ उसने जाते जाते कोई 2000 रुपये अभी मैंने तो उसको मना किया, मैंने कहा भाईजान ना करें,
پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں مجھے تکلف کر رہے ہیں، میرے لیے آپ قیمتی ہیں، آپ کا آنا جب مرضی آئیں۔ اور لیکن بہت پیار سے، بہت مجھے لگا میں نے خالہ سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی سے، اس کے بچوں کی خیر خیریت ہو، جیتے رہیں، خوش رہیں، مقدر بہت اچھے ہوں، اور جان مال عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ تو بہت ہی پیار سے مل کے گیا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو اس کا بہت زیادہ جو ہے میں تو خوش ہوں، میرا اللہ بھی خوش ہوا ہوگا یقیناً۔ تو جو گلے شکوے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ جو میں سوچ رہا تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ کہ نہیں اس کو تیری پرواہ کون نہیں، تو غریب ہے، وہ امیر ہے، امیر پیسے والے پیسوں والوں سے ملتے ہیں، وہ تیری حیثیت کیا ہے، اس طرح کی باتیں دماغ میں جو چلتی رہتی ہیں۔ تو بھائی خدا کا شکر ہے وہ اس کو وہیں روک کے چلا گیا ہے۔ تو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مجھے پیسوں کی زیادہ نہیں، میں نے تو امیر تو ہونے نہیں، تو پھر پیسوں کا کیا فرق پڑتا ہے نہیں ہے کیا، تو بھائی قیمتی ہوتے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، اور وہ میرا دن سارا دن بہت اچھا گزرا، بلکہ ابھی تک نشہ ہے اس کی ملاقات کا، تو باتوں باتوں میں ذکر آ گیا۔ تو آج کی پوسٹ جو ہے اس میں مجھے وہ چیزیں یاد کرا دیں، جس شخص سے آپ قطع تعلق کر چکے ہوں اس کے ساتھ دوبارہ جڑنا کمزوری کی ایک شکل ہے۔ تو ہو بھائی کمزوری کی شکل کہ میں بھائی چھوڑ دوں اس کے لیے میں کمزوری، اچھا ویسے بھی 2-3 سال چھوٹا ہوں بھائی، کمزوری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ لوگ ہماری مرضی کے تھوڑی ہوں گے، اللہ کی مرضی کے ہی ہوں گے نا، جو جیسے ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے اپنی جگہ پہ۔ انسان کیا، ہمارے بہت سے ارد گرد بہت سے، یہ دیکھیں گے بہت سی یہ لڑکیاں جب گلیوں میں سے گزرتی آتی جاتی ہیں تو کوئی کتا دیکھ لیں تو وہیں رک جاتی ہیں۔ وہ ہم جو ہیں سارے شہر کے کتے تھوڑی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی رہیں گے، ساتھ چلتا رہے گا۔ تو لوگ ہمارے ساتھ جو ہیں اچھے بھی لوگ ہیں، بہت پیار کرنے والے بھی ہیں، کہیں ہماری مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دوستی جو ہے وہ یا تو کامن انٹرسٹ پہ ہوتی ہے یا میوچل انٹرسٹ پہ ہوتی ہے۔ تو کامن انٹرسٹ والی دوستی ذرا دیر پا ہوتی ہے، جیسے میاں بیوی ہیں، بچوں کی پرورش کرنی ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، کامیاب جو ہے ان کو بنانا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے۔ یا اس طرح سے فیکٹری میں کوئی دو دوست یا 2 بھائی جو ہیں یا اس سے زیادہ، وہ ٹیم بنا لیتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے فیکٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بڑی فیکٹری بنانی ہے۔ تو وہ اس طرح سے جو ہیں وہ بھی جب تک وہ اپنی عروج پہ نہیں پہنچتے تب تک وہ بھی دوست ہی رہتے ہیں، ان کی دوستی بلکہ کافی دیر تک چلتی ہے۔ تو اگر میوچل انٹرسٹ بھی نہ ہو، میوچل انٹرسٹ ہی ہوتا ہے لینا دینا، ٹھیک ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو دیا، آپ نے مجھے دیا، اس طرح کے اصولوں پہ جو ہے یہ چلتی ہے۔ اور جب تک یہ ہمارا باہمی مفاد ہو تو ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہو رہا ہو، تب تک یہ دوستی چلتی ہے۔ اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، کوئی اور پراپرٹی ڈیلر ہے، میں نے اس کو پلاٹ دیا، ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے، مجھے ضرورت پڑی تو اس نے دے دیا، کیونکہ کلائنٹ تو پھر اسی طرح قابو میں رہتے ہیں نا۔ تو پلاٹ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے ذرا نیچے کر کے دے دیا، ٹھیک ہے، تو مجھے oblige کر دیا، اور اس کو ضرورت پڑی تو میں نے oblige کر دیا۔ تو پراپرٹی ڈیلر آپس میں اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب میں پروفیشن چینج کر لیتا ہوں، میں پراپرٹی ڈیلر نہیں رہتا اور میں جو ہے وہ ٹیچر بن جاتا ہوں، تو اب ہمارا آپس میں میوچل انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ اب ہم ملیں گے، اچھا بھائی کیا حال ہے، بچے ٹھیک ہیں، یہ وہ، تو دوستی نہیں چل سکتی بھائی، پھر کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ جو رشتے ہوتے ہیں، جو بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں سے بالا تر ہوتے ہیں، نہ تو اس میں میوچل انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ اس میں جو ہے کامن انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے بغیر کسی وجہ سے ملنا ملانا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہاتھ تھامنے والی بات ہوتی ہے کہ وہ گرا پڑا ہے تو چلو اس کا ہاتھ تھام لیا جائے، کوئی اچھی بات کر دی جائے تاکہ اس کو یہ پریشانی کم ہو جائے، ٹھیک ہے، یا اس کو اور تقویت ملے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ باقی ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کامیاب نہ ہو، یہ ہے ایسے ہی پھانسا رہے، یہ بھی ایک رشتہ داروں میں یہ بھی ایک حسن پایا جاتا ہے، اور بندہ جو ہے پھنسا بھی رہتا ہے، زور بھی لگاتا رہتا ہے، اور وہ ہنستے بھی رہتے ہیں، تماشا بھی اڑتا ہے، یہ دس از پارٹ آف لائف، یہ سب کچھ چلتا ہے بھائی۔ اللہ کا شکر ہے میرے زیادہ تر رشتہ دار جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، جو کہ مجھے ترقی کرتا ہوا دیکھ کے خوش ہونے والے ہیں، یا میرے سے زیادہ ترقی، ہاں یار
بندہ کم ترقی یافتہ ہونا تو یہ بھی بڑی سہولت ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے اس کو لگتا ہے کہ سارے اس کا حاسد ہی کوئی نہیں ہوتا. کامیاب بندے کے تو حاسد ہوتے ہیں، کوئی اس کا کوئی بدخواہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں بڑا خود کفیل ہوں. میرے سارے رشتہ دار جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ کوئی ایسا حسد نہیں رکھا، کوئی میری بدخواہی نہیں کی میرے معاملے میں، میرے لیے دعائیں کی، اچھا جو ہے سر پہ پیار بھی دیا. میں چھوٹوں میں سے ہوں، میرے سارے کزن میری عمر میں بڑے ہیں، تو ایک دو ہیں جو میرے سے چھوٹے ہیں، تو باقی زیادہ تر میرے سے بڑے ہیں. تو یہ بھائی قطع تعلقی کے بارے میں جو ایسے ہے. کچھ بھی ہوں، اب جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں نہیں لگتے، ان سے تعلق داری نہیں توڑنی چاہیے. لیکن آج کل کے معاملے میں جیسے ہمارے وہاں بہت سے سیکیورٹی ایشوز بن گئے ہوئے ہیں، تو کوئی غربت میں رہ کے کوئی تنگ آ کے تو کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ جو کہ وہ نہیں ہوتا جس کو قانون اجازت دے، تو پھر وہ سائبر والے ٹریس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور کس کو اس نے میسیج کیا، کس سے میسیج وصول کیا، کب اکٹھے بیٹھ کے چائے بھی پانی، تو پھر ایسی باتیں جو ہیں وہ ٹریس کرتے کرتے اور کوئی پتہ نہیں کس کی مصیبت کس پہ جا پڑے. تو اس طرح سے لوگ پہلے کے مقابلے میں ریزرو ہیں رشتہ داروں سے ملنے میں اور رشتہ داری نبھانے میں. یہ تھوڑے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. آج کل حالات ویسے نہیں ہیں بھائی. میرے پاس کوئی بندہ جو ہے کوئی میرا ہی کوئی دور، اللہ کا شکر ایسا کوئی ہے نہیں. تو خدا نخواستہ کو کسی بھائی معصوم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی مصیبت میں اٹک گیا ہے اور وہ پھر مجھ سے ملنے آ گیا ہے تو پھر میں بھی ساتھ اٹکوں گا، اور وغیرہ وغیرہ. ایسی کہیں بیٹھ کے چائے پی تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسپائنگ ہوگی. تو یہ کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں جس کو سیکیورٹی تھریٹ یا فیملی کا کیا تعلق. پھر ایک ہیڈ پکڑا جاتا ہے، پھر چاہے 2 دن کے لیے کیوں نہ ہو، تو فیملی کو خواہ پریشانی ہوتی ہے. تو لوگ جو ہیں اس وجہ سے آج کل ملنے ملانے سے گریز کرتے ہیں. اور بڑی میرے اس بھائی کی مہربانی ہے کہ وہ ان تمام حالات کے باوجود جو ہے اس نے آ کے میرا حال چال پوچھا، اور وی آر نیٹ اینڈ کلیئر اینڈ وی آر مور ایٹ پیس. اور میں بہت شکر گزار ہوں، بہت بڑھ کے خوش ہوں بھائی. شکر گزاری کیا، میں بہت خوش ہوں. اچھا جی. اور یہی بھائی یہ خوشیاں ہی ہیں جو زندگی میں بندہ کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کا بہت اچھا عطا فرمائے. اب آگے وہ آگے کہہ رہی ہیں کہ اپنے تجربے کے مطابق، وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی میرے خیال میں، جڑنا کمزوری کی ایک شکل ہے. اس کا خمیازہ آپ کو اس وقت بھگتتے ہیں جب وہ پہلی بار کی طرح وہی کام کرتا ہے، یعنی پھر دھوکہ دے جاتا ہے جو آپ کی علیحدگی کا سبب بننا تھا. تو انسان مرتا مر جائے، لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں. بھئی ہم کیا، ہماری بنیادیں کا ہے ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. نہ تو کچھ تعمیر کیا ہے، نہ کچھ بنایا ہے، نہ کچھ پاس ہے. تو کام بہت کیا ہے، مشقت بہت کی ہے. اگر کوئی نئی پیسے جو ہیں، اگر نہیں کوئی ساتھ چل کر نہیں خوش ہوا تو کوئی بات نہیں بھائی، اٹس آل رائٹ. جو بقیہ دن جو ہیں ان کو کیوں خراب کریں. تو جب تک کچھ چلتا ہے اچھا چلتا ہے. ہم پھر اپنے خود سے بھی فیصلے بڑی جلدی کر لیتے ہیں. فلاں بندہ ہمیں دھوکہ دے گیا، ہو سکتا ہے نہ ہی دیا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں قطع تعلقات ہو گیا، ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے نارملی. جب پھر ضرورت پڑتی ہے پھر مل لیتے ہیں. تو ایسے جڑوں کو ہلانے والے بھی ہوتے ہیں بھائی، قبول کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں درخت ہوتے ہیں، ہوا نہیں چلتی کیا، درخت کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرتی. اب آپ کہیں ہوا ہی نہ چلے، وہ چلے گی تو ضرور. آج ایک بہت ہیں، کل جو ہیں مرنے جینے پہ جو ہے کافی باتیں ہو رہی تھی موت کے بارے میں. وہ بھی ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی. موت اکثر جو ہے ایک خوف کی علامت ہے، بندے کو ڈپریس کرنے والی چیز ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ دنیا بھی اچھی اس نے دیکھنے کے لیے دی، آئندہ بھی اچھی ہی دیکھنے کے لیے. وہ اس دنیا سے جانا تو ہوتا ہی ہے. تو جب خالق مالک بلا لے تو جانا ہی پڑتا ہے. تو بہرحال کیونکہ یہاں پہ رونق میلہ لگا ہوا ہے، ایسے جیسے محفل میں دوست بیٹھے ہوں
تو کسی کو گھر سے فون آتا ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو ہم اس کو پکڑتے ہیں، نہ جا نہ جا نہ جا۔ تو یہ جو ہے ایک لائٹ سی ہلکی پھلکی ایک مثال ہے اس بات کی۔ تو پھر باقی جو بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر اپنی خوش گپیوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس طرح سے ہاں، تو بات میں اس لیے کر رہا تھا، آج میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا نا ٹانگ پوری سو گئی، وہ دبا پتا فرش پہ بیٹھا ہوا تھا اور کسی کام میں ٹائپنگ میں لگا ہوا تھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میری ٹانگ سو گئی۔ اور جب اچھی خاصی سو گئی تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ ٹانگ سو گئی ہے۔ اچھا، وہ اپنے دوست کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، ہم کوئی بایولوجی کے نوٹس بنا رہے تھے وہ لیول کے۔ تو وہ جو ہیں، جب میں نے کہا سر جی میری تو ٹانگ جو ہے وہ سو گئی ہے، تو 1 منٹ ذرا مجھے دیں، میں اس کو ذرا بحال کر لوں۔ تو میں نے اٹھا تو وہ ٹانگ جو ایسے وہ ظاہر میرے اختیار میں نہیں تھی، تو اب میں سوچ وہ مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا تھا یہ ٹانگ جو ہے وہ درد میں ہے نہیں درد، اس کو چوٹ بھی لگ جاتی مجھے پتہ ہی نہیں لگنا تھا۔ تو وہ ایسے ہی تھا جیسے بندہ جو ہے لا تعلق ہو جاتا ہے اپنے ہی وجود سے۔ تو مجھے یہ لگا کہ میں جیسے وہ چند لمحے اپنے ہی ٹانگ سے میں جیسے ہم دونوں لا تعلق ہو گئے، حالانکہ پاؤں کو تھوڑی سی بھی چوٹ لگے تو بندہ دماغ تک ہل جاتا ہے، تو سب چیز ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو لیکن میری وہ پاؤں جو ہے وہ کچھ فیل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں کچھ چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے سہارا دے، میں کھڑا ہوں، لیکن وہ جو ہے پاؤں جو ہے وہ بوجھ ہی نہیں لے رہا تھا، ٹانگ پوری بوجھ ہی نہیں میرا اٹھا رہی تھی۔ تو میں ایک ٹانگ پہ پھر جو ہے سہارا لے کے بیٹھ گیا اور پھر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر میں نے اس سے پیار سے باتیں کیں اپنی ٹانگ سے، پھر اس کو سہلایا، پھر ایسا ظاہر ہے نارملی پھر بلڈ جو ہے سرکولیشن بحال ہو گئی۔ تو پہلے تو سوئیاں چبھیں، پہلے تو وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی، جاگ ہی نہیں رہی تھی، تو پھر جب جاگ پڑی تو پھر سوئیاں چبھیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نارمل ہوا، 10-15 منٹ کا پروسیس ہوا۔ تو ایسا ہے کہ یہ بھی آئی واز فیلنگ، فرض کریں آئی ایکسپیرئنس ڈیتھ آف مائی لیگ، تو کیا مجھے میں فیل کر رہا ہوں اس کے بارے میں؟ تو آئی واز ناٹ فیلنگ۔ اس طرح سے سرجری ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو ہیں آج کل کے یعنی وہ پرٹیکولر پارٹ کو جو ہے سن کر دیتے ہیں، پیشنٹ پورے کو بے ہوش نہیں کرتے ہیں، تو پیشنٹ اپنی سرجری دیکھ بھی دیتا ہے۔ آج کل مجھے لگتا ہے موبائل کا رائی ہوگی کہ ڈاکٹر جو ہیں موبائل جو ہے پیشنٹ کو موبائل فون دے دیتے ہیں، لے بھائی تو اپنی سوشل میڈیا پہ بیزی ہو، تو اسی دوران میں جو ہے وہ اپنا آپریشن وغیرہ مکمل کر لیتے ہیں، اس کو ساتھ کوئی نیم کو بسکٹ وغیرہ دیتے ہیں، لو بھائی یہ تو کھاتا رہے اور ویڈیو دیکھتا رہے، اور وہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اس کے جو ہے حصے جو ہیں کوئی باڈی پارٹ جہاں پہ سرجری ہونی ہوتی ہے اس کو بنم کر لیا جاتا ہے۔ کمر تک کا تو مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو باقی نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہیں ایسی سرجریز بھی ہوں جہاں پہ بے ہوشی کرنا لازمی ہو۔ تو یہ جو ہے انسان اس طرح سے وہ ڈیتھ جو ہے اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے، پھر ہم سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں ہے کہاں پہ، تو اس پہ بھی مر کے جی اٹھنے والی بات ہی ہے۔ تو آئی تھنک سم ٹائمز مائی فیل کہ اسی طرح سے ہوگا، ہم مریں گے، پھر جب آنکھ کھلے گی تو ہم ایک نئی دنیا میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ پین کی دنیا سے آزاد، ہلکے پھلکے، نہ ہمارا کوئی وزن، نہ ہمیں کوئی پین، نہ کوئی پریشانی، دنیا کا کوئی دنیا کے معاملے سے لا تعلق۔ جیسے ہم ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر آ جاتے ہیں تو چھوڑے ہوئے شہر سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، یاد ہی کر سکتے ہیں پھر، تو ہو سکتا ہے ہم آنے والی دنیا میں ہم یہ یاد ہی کر سکیں ہم دنیا کی سیر کی تھی، پاکستان ہوتا تھا، پاکستان میں بہت سے شہر جو ہیں ہوتے ہیں، وہاں فلاں فلاں شہر کو ہم نے وزٹ کیا، فلاں فلاں جو ہے، اس طرح سے شاید ہم کوئی ویڈیو لنک مل جائے ہم وہاں پہ بھی، لیکن نہیں ہوگا بھائی، وہ اس طرح کا کچھ سسٹم نہیں ہوگا، وہ ایک اور ہی دنیا ہوگی، ایک اور ہی جو ہے رنگ ڈھنگ ہوگا، تو خدا جانے وہ کیسا ہے۔ امیجینیشن اس طرح سے بھائی، تو لوگ سوچتے رہتے ہیں امیجینیشن، ہاں ہمارے جو امیجینیشن ہوتی ہے، جو ہمارے تصورات ہوتے ہیں، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہمیں وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آیا میں نے اللہ کے دروازے پہ جانا ہے،
اور پھر میرے تصورات جو ہیں مجھے بہت دور آسمانوں میں کہیں لے گئے، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ کوئی جیسے میں کسی دروازے پہ ہوں اور اس کے پیچھے اللہ میاں ہے. نعوذ باللہ میرا کوئی اس واقعے سے معراج شریف کی طرف کوئی مماثلت کریٹ کرنا نہیں ہے. تو یہ ویسے ہی باقی لائف کا ایک چھوٹی موٹی خیالات ہیں، یہ تجربہ بھی نہیں ہے. تو میرے خیالات مجھے جو ہیں وہاں اللہ کے دور کہیں آسمان میں پتہ نہیں کتنے آسمان کراس کر کے مجھے وہاں تک لے گئے. تو میں نے پھر اس کے بعد سوچا نہیں بھائی خیالات کو ایسے بھی نہیں یوز کرنا، تو بس نماز پڑھنی سجدہ کیا اور وہی سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو بس یہاں تک ہی رہو، آگے نہ چلو وغیرہ وغیرہ جو ہے. تو خیالات جو ہیں ہمیں بھائی کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور بلکہ ایک طرح سے ہماری جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے بھی لا رکھتے ہیں. فار ایگزامپل میرے دل میں اگر مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی ہے تو خیالات میرے سامنے مچھلی بھی لے آتے ہیں، صاف صاف دکھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی اسمیل بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے، وہ خیالات کی ایک کریشن ہوتی ہے. اچھا جی، ہمارے خوش ہونے کے لیے ایسی باتیں بہت ہوتی ہیں بھائی، ٹھیک ہے. بندہ جو ہے بہت سی ضرورتوں سے آزاد رہتا ہے. اچھا جی، ایسے بندے آپ کو زندگی میں کم ہی ملیں گے جو اس طرح کے مزاج کے ہوں. اچھا جی، اور یہ جو ہیں ابھی اس میری بہن نے کیا لکھا ہے کہ تعلقات توڑ لینے چاہیے، دور رہنے چاہیے. ہاں اگر لگے کہ توڑ لینے چاہیے توڑ لیں بھائی، اور تعلقات کیا جب ملنا جلنا کام کر دیتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے اور کیا. اچھا جی، اور اس کے بعد جو ہے دوسری پوسٹ پہ ہے یہ ہے ای کام آپٹیما. یہ کیا بھائی پوسٹ کیا ہے؟ ای کام آپٹیما. اچھا جی، نیو ایئرس ریزولیوشنس. پہلا کیا کرنا ہے بھائی؟ ورک آؤٹ بجٹ، ٹھیک ہے. کریٹ آن لائن بزنس، جی ہاں اچھی بات ہے بھائی. کانٹیکٹ ای کام آپٹیما، ٹھیک ہے. سیل آن ٹک ٹاک اور امیزون. اور یہ ہے میک پروفٹ یا کوئٹ جاب چھوڑ دینی ہے، اس طرح سے بزنس سے پیسے کمانے ہے. تو بھئی لیکن وی ڈونٹ ہیو اینی پلیٹ فارم. تو ہو سکتا ہے ای کام آپٹیما جو ہے اس کے پاس کوئی سلیوشن ہو، ہم ان کو میسج کریں، ٹھیک ہے. اب جو بھی ہمیں ایڈوائزری ملتی ہے اس کے بدلے میں پیسے دینے پڑتے ہیں. تو میرے پاس جن کے پاس نہیں ہو ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا، یا میں ہی بہت زیادہ نا امید ہوں. تو اب ان کو میسج کیا کریں بھائی؟ نائس، اچھا ہے یہ. چلو بھائی، کوئی کویشچن ہی نہیں پوچھا کسی نے، ایک نے فلاور بھیج دیا، ایک نے نائس لکھ دیا ہے. اوکے گڈ، آئیڈیا اچھا ہے، ناٹ بیڈ. امجد علی صدیقی. اور یہ بھائی افضل، یہ 17 آور پہلے جو ہے یہ پوسٹ لگائی گئی ہے. ایکچولی امجد علی صدیقی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ بھی جو میرا کزن آیا تھا ان کے بڑے بھائی ہیں، اور میرے بہنوئی کے چھوٹے بھائی ہیں یہ، اور میرے بھی بھائی ہیں. میں نے ان کے ماتحت بھی امجد علی صدیقی کے صاحب کے ماتحت میں نے نیس پاک تربیلا ڈیم میں کام کیا تھا 6 ماہ اچھا 6 ماہ تک میں نے اچھا کام کیا. اس کے بعد اچانک سے مجھے دورہ پڑا کہ مجھے گریجویشن کرنی چاہیے. تو پھر جو ہے میں جو ہے پیپر دینے کے سلسلے میں شاید آیا تھا، تو پھر میں واپس نیس پاک کو جوائن نہیں کر سکا. تو میں ان کا جو ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے بہت دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ میری خالہ کے بیٹے ہیں یہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی نیکی کی ہوئی میرے سر پہ میں جو ہے وہ زندہ ہے، اور وہ جو 6 ماہ ان کے ساتھ گزارے بہت اچھے تھے. اور یہ تو آفیسر تھے، میں اس کو لیب اسسٹنٹ تھا. تو بہرحال وہ جو ان امپلائمنٹ سے امپلائمنٹ کی طرف آیا، تو شروع کی جو جابس جو تھیں ارلی ایج کی جو جابس تھیں وہ ان میں ان کے پاس میں نے کام کیا، اور بڑا تھا ایسے جیسے میں سیف ہاتھوں میں ہوں. اور آئی ریسپیکٹڈ ہم الاٹ، اور ان کی فیملی، ان کے بچوں کو بہت بہت پیار. وہ بھی اپنے ہی بچے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی ایک بیٹی میرے پاس ہی جو ہے ادھر اڑوس پڑوس میں ایک سوسائٹی ہے، پنجاب سوسائٹی ہے، تو وہاں پہ میں جاتا آتا رہتا ہوں.
تو وہاں پہ تھیں، اب شاید وہاں سے وہ شفٹ ہو گئی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور ان کا رتبہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو آج جو ہے ان کی فوٹو دیکھ کے اچھا لگا مجھے. اور ایک بات جو ہے افضل الحق مسرت کے آنسو. اس تصویر میں پاکستان کے عظیم محسن ایٹم ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک تاریخی لمحے میں دکھائی دے رہے ہیں. کہاں بھائی کہاں دکھائی دے رہے ہیں؟ اچھا تصویر میں شاید نیچے ہوں گے. یہ ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا جی دے رہے ہیں. ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں جو برسوں کی محنت، قربانی اور عزم کی کامیابی کی گواہی دے رہی ہے. پس منظر میں ایٹمی دھماکے کا منظر پاکستان کے دفاع کے ناقابل تسخیر ہونے کی علامت ہے، جبکہ ارد گرد موجود سائنسدان اور اہلکار قومی فخر کے ساتھ اس کامیابی کا جشن منا رہے ہیں. یہ تصویر صرف ایک شخص کی خوشی نہیں بلکہ پوری قوم کے وقار، خود مختاری اور طاقت کی عکاس ہے. اچھا بھئی آج کل ویسے جو ہے میڈیا ہے تو اس میں کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے. گاڈ نوز یہ ریئل پکچر ہے، گاڈ نوز نہیں ہے. اور وہی ایٹمی دھماکوں کے اتنا قریب ہو کے تو کوئی بندہ خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا کہ پیچھے آگ نظر آ رہی ہے ایٹمی دھماکوں کی، اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایڈیٹنگ بھی ہو اور بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. تو محسن پاکستان تو چلے ہیں، انہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا، لیکن پاکستان کو ایٹم بم کے ساتھ ساتھ بھائی روزی روٹی کی بھی ضرورت ہے، اور مضبوط قوم بھی چاہیے، مضبوط اکانومی بھی چاہیے، اور اکانومی کا تحفظ بھی چاہیے. اب ایک کوئی بڑا میرے جیسا کوئی آئے، وہ جو ہیں جو طبقاتی نظام ہے، جو کلاس ڈسپیرٹی ہے، اس کو کم سے کم کر دے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں اس کی ریشو جو ہے 1 سے 2 ہونی چاہیے. جو لویسٹ پیپل ہیں وہ کم از کم $1000 مہینہ ہر بندے کی آمدنی ہونی چاہیے. امپلائڈ ہے، ان امپلائڈ ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی $1000 آمدنی، اور میکسیمم جو اسپینڈنگ پاور جو ہے اپر کلاس ہے اس کے پاس $2000 تک ہونی چاہیے. جب یہ 2 کلاسیں اس ریشو میں آ جائیں گی تو پاکستان کا ہر بندہ خوشحال ہوگا، کرپشن ختم ہو جائے گی، اور کیا کہیں گے اس کو، کرائم ختم ہو جائیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، سلجھے لوگ ہوں گے، اور باوقار باعزت لوگ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا گرین پاسپورٹ والا اس کو لہذا لائن میں کھڑا کر دیے. لوگ فخر کریں گے. وہ جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستانی جو ہیں جو دوسرے ملکوں میں تکے کھا رہے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور ہمارا سرمایہ جو ہے وہ بہت جلدی ملٹیپلائی ہوگا، اور ہم دنیا کی ایک عظیم طاقت بن سکیں گے. طاقت کیا بننا ہے بھائی؟ خوشحال ہوں گے ہم، دنیا کے خوشحال ترین کنٹریز میں ہمارا شمار ہوگا. تو بس ہمیں کرنا کیا ہے، یہ کلاس ڈفرینس جو ہے وہ کم کرنا ہے. پھر جو ہے کوئی محروم نہیں رہے گا. ابھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہمیں پھر جو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کھانی ہم نے روٹی ہے، خریدنی ہم نے مرسڈیز ہے، تو بہت ہمیں اس کے لیے، اور پیسے آمدنی ہماری ہے نہیں، ٹھیک ہے، کھانی ہم نے روٹی ہے، خریدنی ہم نے مرسڈیز ہے، اور آمدنی ہماری جو ہے وہ 20-30 ہزار ہے. تو بھئی یہ سفر بہت لمبا ہے. اچھا جی، تو ہم سوری آج کچھ کم جو ہے، فلو نے زیادہ تنگ نہیں کیا. تو یہ بھائی میں بات کر رہا تھا ان کی، ہمارا جو ایک ٹارگٹ جو ہے بہت بڑا ٹارگٹ ہے، وہ ایٹم بم چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور کیونکہ بہت سا ہمارا جو پاکستان کا جو سرمایہ ہے اس میں ایک مخصوص طبقہ جو ہے براجما ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس وہ اتنے مقروض ہیں کہ 7 نسلیں ان کی قرضہ اتارتی رہیں گی، اور کچھ جو ہیں اتنے خوشحال ہیں کہ انہوں نے 7 جنم تک کا جو ہے اپنی ضروریات پوری کر رکھی ہیں. تو یہ جو کلاس ڈفرینس ہے یہ بہت زیادہ بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں اگر ہر بندہ 1000، یہ تو منیمم پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں ان میں سے ہر ایک آمدنی جو ہے $1000 ہونی چاہیے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ اس کو گود لے، اس کا جو ہے اس کی تعلیم،
اور پہ اٹھنے والے ایکسپینسز جو ہیں پیرنٹس کو دے بھائی، ٹھیک ہے، تاکہ کل بچہ جو ہے وہ اپنے وطن سے پیار کر سکے، اپنی گورنمنٹ سے پیار کر سکے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پیرنٹس کو دے دیتے، لو تم اس کو پالو، ہاں ٹھیک ہے، اس کی پرورش کرو، اس کو تعلیم دو۔ تو تم آپ کو پیرنٹس کو کیا دیتے ہو ان ریٹرن؟ بچہ تو وہ پاکستان کا ہے، تو وہ کام کرے گا پاکستان کے لیے کرے گا، جان قربان کرے گا پاکستان کے لیے کرے گا، تو پاکستان بھی تو اس کے لیے کچھ کرے نا۔ تو بہت اگر ایسے جو ہیں گورنمنٹ اگر اپنی ذمہ داریاں بچوں کے معاملے میں، اپنے غریب شہریوں کے بارے میں اگر پوری نہیں کرے گی، تو پھر جو ہے لوگوں کو حب الوطنی کہاں سے آئے گی؟ یہ میں نے اکثر یہ دیکھا، ابھی دیکھیں مارکیٹ میں دیکھیں لوگ ننگ درنگ جو ہیں، ان کے پاس چلے کپڑے ہوں لنڈے کے ہی ہوں یار، پیج کور تو کیے ہوں، لوگ تو لنڈا بھی نہیں خرید سکتے۔ تو سب کو بھائی ہیں وہ جو ضروریات زندگی ہیں ان کی طرف لے کے جائیں، سہولت دے دیں۔ مثال کے طور پر میں اکثر کہتا ہوں، ایک بندے کو جو ہے اگر بڑا گھر ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ بڑے گھر میں رہے، سہولتوں والے گھر میں رہے، اب نہیں خرید سکتا، چلو بھائی اس کو جو ہے وہ چند بڑے ہوٹلوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں کو پاس ہی ایشو کر دو کہ وہ جو ہیں اپنی فیملی کو لے کے مری وغیرہ جو ہے وہ گھوم آئے، اور گھوم لے پھر لے، وہ بھی جو ہے نرم بستر پہ وہ سو کے دیکھ لے۔ تو اس طرح سے ہمارے جو ہیں جو احساس غربت جو ہے وہ کم ہو جائے گا بھائی، اور جتنی جلدی ہو سکے ہماری جو نیشن ہے، جو کلاسز ہیں اپر لوور کلاسز جو ہیں، ان کے درمیان ریشو جو ہے 1:2 ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جتنا سرمایہ ہے گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرے، یعنی کہ وہ ہڑپ کر لے یا اپنے قبضے میں کر لے، انہیں کو رہنے دے، لیکن لوگوں کو ریسٹرکٹ کریں بھائی، تم نے کسی شخص کو $2,000 سے زیادہ اپنی ضرورت کے لیے $2,000 سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کسی بھی شخص کو۔ تو پاکستان میں تو کرتے ہی نہیں ہے ان کے پاس تو اتنے ہیں نہیں، لیکن پھر بھی شاپنگ کے بعد کم ہم دیکھتے ہیں 50,000 کا لہنگا آ گیا، ہاں جی، ₹1,00,000 کی جوتی، میں 50,000 تو کم بتا رہا ہوں، یہ 1,00,000 2,00,000 کا 3,00,000 کا لہنگا آ گیا، اور فلاں پارٹی پہ اتنے لاکھ خرچے ہو گئے، فلاں پارٹی پہ۔ تو جو ہیں ان میں ابھی جو گورنمنٹ نے پچھلے دنوں جو ہے بے جا فضول خرچی پر جو ہے کنٹرول کریں، تو کوئی شخص اس کو جو ہے بلکہ کارڈ ایشو کر دیں، اور لوگوں کو کہیں کہ بھئی جو بھی پیمنٹ کرنی ہے اپنے کارڈ سے کرنی ہے، اور 2,00,000 سے زیادہ کوئی بندہ جو اپنی ذات پر خرچ نہ کر سکے۔ اور لوگ جو ہیں باقی جو لوور کلاس ہیں ان اس کو بھی کارڈ گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری لے، وہ اس نے خرچی کرنی ہے، اس نے کیا کرنا ہے، روٹی شوٹی کھانی، تو اس میں پھر جو ہے وہ جو کرپشن والا ختم ہو جائے گا، اور آپ نہ بھی چاہیں تو ملک ترقی کرے گا۔ آپ کسان ہیں اس کے دیں گے کا، تو یہ وہ بندہ آپ کو 10,00,000 مہینہ کا فائدہ کرے گا بعد میں، لیکن آپ اس کو 60-70 مسافر ہیں ان کو لے کے بھاگے گی، تو بس کی چابی نہیں لگی ہوئی، اس کو جو ہے زنگ لگا پڑا ہے۔ تو یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، ہمارے پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں، یہ بالکل جو ہیں ان میں بڑی پوٹینشل ہے، اور پھر بہت لوگ جو ہیں ان کو پیسے دیں گے، وہ ان کو ویلی کھانے کی عادت پڑ جائے گی۔ کوئی بندہ نہیں، ہر بندہ جو ہے اپنے جس کرتا ورزش کرتا ہے بھائی وہ اپنے کام میں لگائے گا، کیوں نہیں وہ ان پیسوں سے اپنی فیکٹری کیوں نہیں لگائے گا، اپنی دکان کیوں نہیں بنائے گا، اپنے لیے
किसी से, वो इतने पैसे किसी ने देने ही नहीं, ये सिर्फ हुकूमत ही बड़े वसी पैमाने पे कर सकती है। आई विश ऐसा हो जाए। मेरी ज़िंदगी में तो होता नज़र नहीं आता, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्तों में कोई इससे रहनुमाई ले ले। और ये ऐसे ही फार्मूले आपको, अगर आपने करप्शन ख़त्म करनी है, क्राइम ख़त्म करना है, इतने ज़्यादा आप पैसे इस पे खर्च कर रहे हैं, तो पब्लिक की ये पुलिस वाले जो हैं इनको बताते नहीं हैं। यही इनको जो है आप कहेंगे कि रहनुमाई करें, लोगों की हेल्प करें। और जितना हमारा इन पे, इन फोर्सेस को मेंटेन पे जितना खर्चा आ रहा है, वही खर्चा जो है अगर आप अपने लोगों के, गरीब गुरबा जो हैं, जो ज़्यादा 60+ हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी जॉब की है, आज वो दुआ दारू के लिए, रोटी पानी के लिए परेशान है, अगर आप यही पुलिस वाले उनके पास जाएं, सर्वे करें, मिलें, तो लोग इनको इतना अदब एहतराम करेंगे, आपको तो सोच से बाहर है। या बंदूक लेके जाते हैं लोग, मुंह पे हेलो हाय, जी सर करते हैं, बाद में गालियाँ देते हैं। वो खुद भी तंग हैं गालियाँ खा खा के। तो यही जो फोर्स है कंट्रोल करने के कारण, मैं इससे पहले कंट्रोल पे भी बात हुई थी कि कंट्रोल हमेशा अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें चाहिए कि हम जो है हेल्प वाला आइडिया जो है वो दिमाग में डालें। हेल्प से आप जो चीज़, आप बच्चों की हेल्प करते हैं, ठीक है, फिर बच्चे जो हैं उनकी बड़े होकर खिदमत करते हैं। अब आप हैं तो वो इसलिए नहीं हैं, लोग मुजरम होते हैं, लोग वायोलेटर्स होते हैं। हाँ, वक़्त और हालात उनको बनाते हैं, या तो लोग महरूम होते हैं या लोग नफसियाती मरीज़ होते हैं। और वो जब महरूम है तो उनकी हेल्प की जाए, अगर वो नफसियाती मरीज़ हैं तो उनका किया जाए। दो सिंपल बातें, इसमें जेल कहाँ से आ गई? तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो फार्मूले हैं, लोगों ने जेलें बनाई हुई हैं, वो एक्चुअली उनकी एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन ये नहीं कि जेल में जो है उनको रोटी पानी नहीं दिया जाता, और उनको अच्छे तरीके से दिया जाता है, और उनकी जो लोग हैं जो केयर करने वाले हैं, अच्छे तरीके से उनसे बातचीत करते हैं। तो ये नहीं कि ये है जैसे हमारे यहाँ जो है बंद कर देते हैं, वो पीछे उनके वर्षा खाना लेके आ जाते हैं, वो खा जाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। जो आमदनी खाने पीने का ज़रिया, यानी जराइम दर जराइम जो हैं, एक तरफ जराइम जो हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ से जराइम की प्रमोशन हो रही है। ये खाने पीने के ज़राए बने हुए। तो अल्लाह ताला हम पर अपने फजल करम का साया रखे। जब तक हम माली तौर पे, माशी तौर पे जब हम तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो हम भाई ऐसे ही हम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। हमारे पास अगर फर्ज करें 10 एटम बम है, तो इंडिया के पास 20 नहीं है क्या? तो हम बस ये कुदरती है, नहीं चल रही। और जिस दिन छुट्टियाँ चलनी शुरू हो गई तो क्या कर लेंगे भैया? अभी हमारे अड़ोस पड़ोस में ईरान है, हो सकता है उसके पास भी हों। और भैया चाइना उसको, अमेरिका उसको बार बार धमकी दे रहा है। उसने मिसाइल बनाए हुए हैं, इसराइल जो है पे चला के भी दिखा दिया उसने। अब इसराइल के पास भी मिसाइल हैं एटम बम में। तो ये तो खुदा का शुक्र करें कि ये सारे एक्टिव नहीं हो रहे। रशिया के पास भी हैं, और वो कह रहे हैं दुनिया को पता नहीं इतने एटम बम है दुनिया। तो जिस दिन ये चलने हैं फिर चले जाने हैं, फिर कोई सेफ नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, कोई मजबूत नहीं है। के लिए बनाए हैं, वो ही मरे जा रहे हैं, तो फिर एटम बम का क्या करेंगे भाई? हाँ, ये है सदुकी सबके पास हो, फिर जो लैंड क्रूज़र वाला भी जो गुजरेगा, बल्कि गुजरेगा नहीं कि वो भी सोचेगा यार मैं पागल हूँ,
میں لینڈ کروزر لے کے کہاں بھاگ رہا ہوں، لوگ جو ہے آرام سے پیسے بچا رہے ہیں، وہ بھی سوچیں گے، بلکہ اس کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. جیسے شادیوں کو ریسٹرکٹ کر دیا آپ نے، شادیوں پہ فضول خرچی کو ریسٹرکٹ کر دیا، تو ایسی جو ہیں لوگوں کی جو سپینڈنگ ہے، جو 2 لاکھ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. ایک بندہ یار اپنی ذات پہ 2 لاکھ خرچ کر لے مہینہ، تو کیا کمی رہ جاتی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. ضروری ہے کہ آپ نے 2 لاکھ کی بجائے کیا کہتے ہیں 6 لاکھ کی بجائے $2,000 کہہ رہا ہوں، 2 لاکھ کہہ دیا میں نے. $2,000 جو ہے اپنی 6 لاکھ مہینہ اپنی ذات پہ خرچ کر لے تو کیا کمی رہ جاتی ہے؟ آپ نے ضروری ہے 2 لاکھ کے بجائے 60 لاکھ کا تیتر لے کے آنا ہے؟ یہ کیا بات ہے یہ؟ تو پھر اپنے مہنگے مشاغل کے لیے پھر لوگوں پر ظلم ہوگا. تو ہمیں پھر ایسی چیزوں کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے بھائی. ٹھیک میرا تو آئیڈیا یہ ہے، باقی اپنے ایکسپرٹ جو ہیں ان سے بھی مشورہ لے لے، لیکن یہ بات جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں. جہاں اتنے پلان ہیں اس پلان کو بھی ڈسکس کر لیں. اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی ہم جو ہیں ڈاکٹر قدیر کے شکر گزار ہیں، دنیا میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کا جو کارنامہ ہے پاکستان کو مضبوط بنانے کا وہ بھی ہے. اور یہ فلم یہ جو ایڈیٹنگ کا جو آج کل ہے، یہ پکچر پکی ہوا بڑی نفاست سی ایڈیٹنگ کی ہے، بالکل صحیح لگ رہی ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے ایٹمی دھماکے کے اتنے قریب ہو کے کوئی جو ہے سیلیبریٹ کر سکتا ہے. اس کی تو ریڈیشن اتنے ہزاروں کلومیٹر دور تک جو ہے وہ آئی، اور آنکھیں خراب ہوئی تھیں. مجھے یاد پڑتا ہے بعد میں 2000 کے قریب میں آیا تھا. ہاں 2000 میں آیا تھا. آنکھیں مجھے یاد پڑتا ہے سرخ ہو گئی تھیں. تو یہ جب بم دھماکے چل رہے ہیں اور ادھر جو ہیں یہ پاس کھڑے تالیاں بجا رہے ہیں، بھائی دیٹ از سم تھنگ فش. 2 3 4 تصویریں مکس اپ کی ہوئی ہیں. تو ایسی ایڈیٹنگ بھی نہیں کرنی چاہیے جو اس طرح سے ریئلٹی کا جو ہے. کون صاحب ہیں جنہوں نے یہ لگائی؟ افضل الحق. یہ کیا کرتے ہیں افضل الحق؟ آجو بھائی، انہوں نے کہاں سے اٹھائی یہ پکچر؟ میسج اباؤٹ پروفائل ہے. یہ بھی ڈیجیٹل کریٹر ہے بھائی. ٹھیک ہے، یہ تو وہ خود سے بھی لکھا جاتا ہے. میں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO ایٹ الکبیر الاکبر آگے ابرار ٹریول اینڈ حج عمرہ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ. اسٹڈیڈ ایٹ یونیورسٹی آف کراچی. وینٹ ٹو وفاق المدارس. لیوز ان کراچی فرام کراچی. میریڈ. تو یہ انہوں نے پوسٹ یہ جنریٹ کی ہے، پتہ نہیں اس کا انیشیٹو کہاں سے لیا انہوں نے. تو اینی وے، تو اس طرح سے جو ہے پوسٹز جو ہیں یہ اچھا ہے، سیلیبریٹ کریں، لیکن بھائی اس کو جو ہے ایڈیٹنگ کر کے بہت زیادہ جو ہے ایڈیٹنگ بھی مس گائیڈ کرتے ہیں بھائی. اس سے بچنا چاہیے. اور بھائی لیکن آج میں ساری باتیں جو ہیں وہ مجھے میں، اور یہ خاتون جو ہے چلا رہی ہے، بائک چلا رہی ہے، اور یہ بھی ایڈونچر ہے بھائی. پتہ نہیں یہ بھی ایڈیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اینی وے کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی آج کل. اور یہ کیا بھائی، میں نے سالوں تعلقات نبھانے کے بعد، سالوں محبتیں جتانے کے بعد یہ سیکھا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں بنتا، ہم سب وقتی ہیں. ایکچولی ہم بھی تو چاہتے ہیں ہمارا کوئی بن جائے. ہمارے کو تو جب ہماری بات پوری نہیں، ہم بھی تو خود کرتے ہیں. جب کوئی نہیں بنتا تو کیا جو ہیں اس وقت ہم جو ہیں ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم اب کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہماری ضروریات پورا کریں گے. ہم نے بھی چلیں، کسی نے ہماری جو ہے ضرورت پوری نہیں کی، ہم کسی کی کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہے جو ہے ناراض ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہوتی. سالوں محبتیں یہ جو ہیں ہم بہت سی خوشیاں اور غم ہمارے اندر ہوتے ہیں. ہم ان کو جو ہے اپنے ارد گرد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں ملتی. تو ہمارے خوشیاں غم ہمارے اندر سے ہی جنم لیتے ہیں. ہم کس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم کس طرح سے وقت اور حالات کو جو ہے وہ لیں گے.
تو ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، سب کچھ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. ہم نے کسی سے وفا کی، کوئی ہمارے سے وفا کرے پھر تو یہ تو ہماری اپنی چاہت ہو گئی نا. ہاں کوئی کسی کو ہماری وفا کی ضرورت ہے تو ہم وفا کر دیتے ہیں بھائی، اس میں کیا حرج ہے. چلے ہم کامیاب نہیں ہوئے، کوئی تو ہو جو کامیاب ہو، تو چلتا رہتا ہے بھائی. ہم لاکھ کسی کو چالیں، اپنی عزت نفس اگلے کے قدموں میں رکھ دیں، وہ ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرے گا. تو ہم جو ہے اب جو کچھ قربانی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ہماری پرواہ کرے، کوئی نہیں کرے گا بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں. بچوں کے لیے ہم اتنا کرتے ہیں، بچے ہماری پرواہ کریں گے، کرتے ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہمیں ان کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں. کسی کے سامنے مر بھی جائیں وہ پھر بھی پرواہ نہیں کرے گا. ہاں ایسا تو ہوتا بھائی، کوئی نہیں بنتا کسی کا. بہتر یہی ہے کہ خود کو عزت دیں. تو پھر کیا، پھر ہم بہت کچھ کریں گے، پھر ہم خود غرض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ہم پھر ظالم بن جائیں گے، ٹھیک ہے. ہمارا جو مزاج بہت منفی ہو جائے گا. اپنے ہی بارے میں سوچیں، اپنے ہی کو عزت دیں. لیں بھائی فجر کا ٹائم ہو گیا، 5:37 ہو گئے، اذانیں سنائی دینے لگ پڑی ہیں. تو ایسی حالت میں ویڈیو جاری رکھنا دانش مندی نہیں ہے. ویسے بھی گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. ابھی میں اس ویڈیو سے جذباتی ہو رہا تھا، نہیں جذباتی نہیں ہو رہا تھا. جو ہم اپنی زندگی کو خود ہی دکھی بنا لیتے ہیں. زندگی میں کبھی بھی رنگ ختم نہیں ہوتے، ہم ہی ان کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اداس لوگ خود ہی باغ میں نہیں جاتے. باغ میں پھول کھلیں، گھاس، ہر چیز ہمارا استقبال کرنے کے لیے ٹھنڈی ہوائیں تیار ہیں. ہم ہی کمروں میں قید ہو جاتے ہیں. اس کی بات بھی کسی وقت یہ واقعہ بھی سناؤں گا آپ کو، قید کرنے والا بھی. اچھا بھائی اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ فجر کے وقت آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، خوشیاں دے، بچوں میں جان مال عزت آپ میں برکت عطا فرمائے. اور آپ جو ہیں یہ دن اور ہر آنے والا دن خوشیوں بھرا ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. تو اللہ اکبر. والسلام. اللہ حافظ.